للہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے، مہربانی سے، رحمت سے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء مکمل طور پر اور پھر اس کے بعد سورۃ الحج کا کچھ حصہ اللہ کی مہربانی سے تلاوت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سنانا اور سننا اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے۔ پہلی سورت جو آج تلاوت ہوئی ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ کا لفظ یہ اسی طرح حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح کہ الف لام میم، الف لام را یا قاف ہا عین صاد، جس طرح یہ الفاظ حروف مقطعات میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ طٰہٰ کا لفظ بھی حروف مقطعات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین بھی حروف مقطعات میں ہی سے، لیکن بعض حضرات یاسین نام بھی رکھتے ہیں، طٰہٰ بھی نام رکھتے ہیں۔ آج کل حضرات الفاظ کی معنویت پر توجہ نہیں کرتے، بلکہ نئے سے نئے نام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اولاد کی، بچوں کی، بیٹیوں کی نسبت یا ان کا نام یا ان کا اس طرح کا تعلق جو ہے نامی اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، وہ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل اللہ کے ناموں پر رکھنے چاہیے۔ ہم نئے نئے ناموں کو تلاش کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عبث کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ احب الاسماء عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام رکھنا، انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ طٰہٰ کا لفظ آپ بول لیتے ہیں، یاسین بھی آپ بول لیتے ہیں، لیکن یاسین کے معنی کیا ہیں، طٰہٰ کے معنی کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات میں اسی طرح ہیں جس طرح کہ باقی صورتوں کی ابتدا میں حروف ہیں، اس لیے یہ نام رکھنے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑی تگ و دو اور محنت یہ ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں ایک وصف حریص علیکم، یہ بہت حریص ہیں۔ حریص کے معنی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی حرص کرتے تھے کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اور اس کے لیے محنت بھی کرتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی یہاں تک فرما دیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یعنی اتنا آپ صدمہ آپ کو ہوتا تھا ایمان نہ لانے والوں کی حرکتوں پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔
کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانا یا نہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کو نصیحت کرنا ہے، خبردار کرنا ہے. ایمان لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ سے اس بات کی کوئی پرسش نہیں ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. آپ سے پرسش صرف اس بات کی ہوگی کہ آپ نے دعوت دی ہے یا نہیں دی. اس لیے آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، ان کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. اسی تناظر میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تو نصیحت ہے جو خوف کرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اس کے دل میں، وہ اس سے کیا نصیحت حاصل کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اللہ اکبر. یہ اس مالک کا نازل کیا ہوا کلام ہے جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. اور ساتھ الرحمن علی العرش استوى، وہ اس رحمان نے جو مستوی عرش ہوا. اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہم بولتے بھی اللہ ہر تھا حاضر ناظر ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناظر ہیں، حاضر نہیں ہے. حاضر علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ذات مقدس جو ہے وہ عرش پر ہے. اللہ رب العزت عرش پر ہے. یہاں ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ رب العزت کی اس صفت کے منافی بات. اور یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اس رحمان کا نازل کیا ہوا ہے جو مستوی عرش، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. فرمایا کہ زمین و آسمان کے مابین، زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اس سب کا مالک اللہ ہے. اور ساتھ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. آپ آہستہ بات کریں یا اونچی آواز سے بات کریں، اللہ ذوالجلال جانتے ہیں. اللہ کے لیے آہستہ یا اونچی آواز ہونا کوئی سننے کے لیے، جاننے کے لیے کسی چیز کی ممانت یا حجاب، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. انسان آہستہ بولے، حتیٰ کہ انسان دل میں بات کرے، دل میں ایک تصور کرے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، خیالات جنم لیتے ہیں، دل جن خیالات کی چٹکیاں لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس سے بھی واقف ہے. اس لیے عرش پر ہوتے ہوئے ہر چیز سے واقف ہونا اور ہر چیز نگاہ میں ہونا، یہ شان صرف اللہ رب العزت کی. انسان اپنے سامنے سے دیکھ سکتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے. اس سے ورا دیکھنے کا یہ اپنے اندر سخت اور قوت اور طاقت نہیں رکھتا. رحمان وہ ہے، اللہ وہ ہے، مالک وہ ہے جو عرش پر ہوتا ہوا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے. وہ دیکھتا بھی ہے اور ہر ایک کی ہر حرکت کو جانتا بھی ہے. حرکت کو ہی نہیں جانتا بلکہ اس کے دل و دماغ میں جو تصورات آتے ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت آگاہ ہے. یہ صفات اللہ ذوالجلال نے ابتداءً اپنی نازل کر کے یعنی بتلایا ہے کہ ان صفات کے مالک نے تیرے اوپر اپنی کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب مالک نے نازل کی ہے. آپ اس سے مشقت اور تکلیف برداشت نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پھر تذکرہ کیا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ وہ ہے یعنی جو مستوی علی العرش ہے، یا جو ہر چیز کا مالک ہے زمین و آسمان کا. وہ وہی ہے کہ جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے بہت سے نام اچھے. ہمارے ہاں عموماً معروف بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں،
لیکن اللہ ذوالجلال کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے، قاری صاحب گاہے بگاہے وہ دعا پڑھتے بھی ہیں، اس دعا کے الفاظ بھی کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا سمیت بہ نفسک او علمتہ آدم من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تیرے ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جن اسماء کو تو نے اپنی منزل کردہ کتابوں میں نازل کیا ہے، ان کتابوں میں بتلایا ہے کہ میرے یہ نام ہیں، یا اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو وہ نام بتلائے ہیں، یا یہ اللہ اکبر، یا یہ کہ آپ نے وہ نام صرف اپنے پاس رکھے ہیں، کسی اور کو نہیں بتلائے۔ ایسے بھی نام ہیں جو اپنے مخلوق کو اللہ ذوالجلال نے نہیں بتلائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس طرح کے بعض قرآن مجید کے نسخوں میں اکثر لکھا بھی ہوا ہوتا ہے 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ تو ان ناموں کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 99 نام یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اس برکت کی وجہ سے یہ 99 نام ہیں، ورنہ یہ نہیں مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام صرف اتنے ہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بہت سے نام ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے اچھے نام اسی اللہ رب العزت کے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اس صورت تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے بچایا۔ یہ بھی کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ والدہ کو اللہ ذوالجلال نے یہ الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ایک بکس بناؤ اور اس بکس میں اپنے بیٹے کو رکھ دو اور بکس کو دریا کے سپرد کر دو، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ ذوالجلال والے اکرام کے اس اشارے سے والدہ نے یہی ترکیب اختیار کی۔ پھر ہوا کیا کہ یہ بکس لہروں میں تیرتا ہوا محلات میں پہنچا، وہاں خادموں نے پکڑا، دیکھا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی وہ کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ بیٹا تھا نہیں، ویسے اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، لیکن بیٹے کا وہ محتاج تھا، تو کہتے ہیں کہ بیٹا بنا لیں گے ہم اس کو۔ اب بیٹا تو بنا لیا، دودھ پلانے کے لیے کہاں سے لائیں؟ اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ آتی ہیں دائیاں اور آ کے دودھ پلاتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام منہ نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھیجا تھا کہ دیکھنا یہ کہاں بخش کہاں جاتا ہے، پریشانی بھی تھی نا ذہن میں، تو بیٹی نے آ کے بتلایا، وہ تو بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ تو جب بیٹی آگے گئی تو وہ بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، دودھ پلانے والی دودھ پلاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہی نہیں، دودھ نہیں پیتے۔ لیکن وہ بیٹی کہتی ہے ایک دائیا کی میں تمہیں خبر دیتی ہوں، اس کو بلاؤ شاید اس کا دودھ پی لے۔ ہاں اچھا وہ کون سی ہے؟ بلا کے لاؤ۔ یہ بیٹی گئی اور جا کے ماں کو بلا کے لائی۔ ماں نے جب جس وقت گود میں لیا بیٹے کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب دودھ پینے لگے۔ اب پہلے دودھ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے روک رکھا تھا؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز انہونی نہیں۔ کل آپ سنے ہیں نا، کل بھی آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت ایک صاحب 100 سال تک سوئے رہے اور ایک طرف ان کا کھانا ہے، وہ 100 سال تک تر و تازہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی انہوں نے سنبھالا ہے اپنے برتن میں، اور وہ دوسرے مد مقابل گدھا ہے ان کا، وہ بالکل ہڈیاں ہو چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک طرف کھانا تر و تازہ ہے، وہ کس کے حکم سے تر و تازہ رہا؟ کھانا تو 24 گھنٹے کے بعد گھس جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے،
کھٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سنبھالے رکھا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور دوسرا بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں ہڈیاں ہو چکا ہے، اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کیا. اور ادھر سورۃ کہف میں آپ نے سنا ہے کل کہ جناب 309 سال تک سوئے رہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو پھر اٹھایا، اور انہیں اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم 309 سال تک سوئے رہے ہیں. اتنی دیر تک کوئی آدمی بظاہر سونے والا نہیں ہے، سو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے سلایا اللہ ذوالجلال نے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز محال اور ناممکن نہیں ہے. ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ممکنات میں سے. اللہ رب العزت نے جو کہنا ہے وہی ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بچے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا نہیں پینا، نہیں پیا. اب والدہ کا آیا ہے دامن، تو وہاں سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اب دودھ پیو. موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں. تو یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس. تو خیر موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر پلے. دیکھیے اللہ کی یہ بھی کتنی بڑی قدرت کہ جو جس کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے گھر میں، اسی کی گود میں اور اسی کی خدمت سے اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پوسا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت. اللہ اکبر کبیرہ. پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، ساری تفصیل. موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مصر سے پھر مدین جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپسی پر اللہ ذوالجلال انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں. نبوت عطا کرنے کے بعد پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے. فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے اور فرعون ناکام ہوتا ہے. بالآخر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے باہر نکلتے ہیں. درمیان آگے دریا آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دریا میں 12 راستے بنا دیتے ہیں. بنی اسرائیل بالکل سیدھے صاف نکل جاتے ہیں، لیکن فرعون وہ تعاقب کرتا ہے. تو اللہ حکم دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے پانی رکا ہے اسی کے حکم سے پانی اب جاری ہو رہا ہے، اور فرعون اور اس کا مال لاؤ لشکر دریا میں غرق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ساری قدرتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اسی کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی. سورۃ طٰہٰ میں اس کے بعد سامری کا بھی قصہ ہے، جس نے عجیب آدمی نے بنی اسرائیل کا زیور لے کے جناب ایک بچھڑا بنا دیا. بچھڑا بنا کے اس کو کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ تمہارا معبود ہے. بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے، پریشان ہو گئے. بھائی کو بھی کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ تلخ کلامی کی، حتیٰ کہ بھائی کی داڑھیں اور سر کو بھی پکڑ لیا، بالوں کو بھی پکڑ لیا، کھینچا کہ یہ تمہارے سامنے کیا ہوا ہے؟ تم ہمیں پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، تم نے نگرانی نہیں کی. بھائی نے کہا لا تاخذ بلیتی ولا براس، میری لحیہ اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل. اس طرح قرآن مجید میں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ تو نے تو تفریق پیدا کر دی ہے بنی اسرائیل میں. اسی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، مجتمع رہے. میں نے ان سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھے نہیں ہیں، تو میں خاموش ہو گیا ہوں کہ کہیں اور تفرقے کا اور انتشار کا یہ قوم شکار نہ ہو جائے. تمہارے آنے کا میں نے انتظار کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے سامری کو ڈانٹا، حتیٰ کہ وہ جو بچھڑا بنایا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی اور اس کو راکھ بنا دیا، ختم کر دیا، بالکل پگھلا دیا. وہ سونا جو بنا تھا وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تمہارا الہ، اور نامرادو یہ تمہارا الہ نہیں ہے، تمہارا الہ وہ ہے جو رب عرش عظیم کا مالک. یعنی قوم کیسی ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی پر قانع نہیں ہوتی، بلکہ جس کو ایک بچھڑے کی صورت میں نظر آتی ہے چیز، اس کو اپنا الہ اور اپنا معبود کا ماننے پر ادھار کھا جاتی. یہ کیفیت ہے اس قوم کی.
یہ ساری تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ طٰہٰ میں بیان کی. اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، اور اسی قصے کے دوران وہی بات کہی ہے جو سورۃ بقرہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، جاؤ یہاں سے نکلو. اب میری بات نہیں مانی تو جنت سے نکال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. دنیا میں آئے اور اس وقت اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. فرمایا جو ہدایت کی تابع داری کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بد نصیب نہیں ہوگا، وہ بد نصیب نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا، اس ہدایت سے اعراض کرے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران میں تنگ کر دوں گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہاں معیشہ ضنکا سے مراد قبر کی زندگی، کہ قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا. جس طرح کے کفار کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی قبر ان کو اس طرح تنگ کرتی ہے کہ یہ ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی، ایسی قبر ان کے لیے تنگ ہو جاتی. لیکن مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو حد نکاح قبر جو ہے نا کشادہ ہوتی. اب یہ بھی دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت، ہمارے سامنے قبر نہ کھلتی ہے نہ تنگ ہوتی، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ہمیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہے، پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی، اور کافر مشرک کے لیے یہ قبر جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی. اور اسی طرح واقعتاً ہے ہمارا یہ اس پر ایمان ہے. قرآن مجید نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ کافر پر یہ قبر جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. یہ تو قبر کی زندگی ہے، لیکن قیامت کے دن پھر اس کے بعد جب اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا. اللہ اکبر کبیرہ، پھر اندھا اٹھے گا. اللہ اکبر. جب اندھیرا ہوگا، معاشر کے میدان میں ہوگا بھی اندھیرا، پہلے روشنی ملے گی میدان معاشر میں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. اگر ایمان اور عمل صالح جس طرح مضبوط ہوگا اتنی دور تک روشنی انسان کو میسر آئے گی، ورنہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اب ہو بھی اندھیرا اور آنکھیں بھی اندھی ہوں، نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو، تو آپ دیکھیے یہ ڈبل مصیبت ہے یا نہیں ہے. دور سے کوئی ٹمٹماتا ہوا کوئی دیا نظر آتا ہو تو انسان کو کوئی سہارا مل جاتا ہے، لیکن نابینے کو تو وہ بھی سہارا نہیں ملتا. نابینے کو تو وہ بھی سہارا نہیں کہ دور سے کوئی چیز یا کوئی سہارا اس کو نظر آ جائے، ایسی کیفیت اس کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں وہ جو اس میرے ذکر سے، قرآن سے، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، یہ سب ذکر کی کتابیں، جو ان سے اعراض کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ مجھے کیوں اندھا کیا. اللہ اکبر. دنیا تو میں تو دیکھتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے، جواب آئے گا، فرشتے کہیں گے کہ تو نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا ہے، اللہ کی کتاب کو بھلایا ہے، اللہ نے تمہیں بھلا دیا، اللہ نے تمہیں بھلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے. جس طرح ہم یہاں بینا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن بھی ہمیں اسی طرح بینا رکھے. تو اس طرح قرآن مجید سے ہی ابتدا کی ہے سورت کی کہ اس اللہ ذوالجلال نے اس کتاب کو نازل کیا، اور آدم علیہ السلام کے اس قصے سے نزول قرآن کے حوالے سے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر فرمایا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ جو اس پر ہدایت پر عمل کرے گا وہ بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، سورۃ الانبیاء ہے. سورۃ انبیاء کا آغاز تو قیامت کے ذکر سے ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا لیکن یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ غفلت میں بے پرواہ ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، لیکن آئے روز قیامت کا دن قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون.
ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. مذمت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں نے تو ذکر نازل کیا لیکن یہ اس ذکر کو کیا ہے مذاق اڑاتے, اس کا مذاق اڑاتے, کھیل سمجھتے ہیں, میرے حکم کو کھیل تماشا بناتے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اور پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام, صورت انبیاء کا نام اسی لیے کہ اس میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو تفصیل سے ہے, باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اختصاراً اجمالاً ذکر ہے. ان کی دعوت کا اللہ ذوالجلال نے ان کو جو اعزازات اور جو کرامات دی عطا فرمائی تھی, جو علم اور جو صلاحیتیں انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی, ان تمام کا یہاں اس صورت میں اختصاراً ذکر ہے. اور اس میں ایک بات بطور خاص ہمارے لیے باعث سبق ہے کہ ایک تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے میرے نبی, یہ سارے انبیاء وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, یہ امام تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. از خود نہیں, ہم نے ان کو حکم دیا تھا. آپ بھی نبی نہیں بن گئے, ہم نے ان کو نبی بنایا تھا اور ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, جتنے بھلائی کے کام تھے, نیکی کے کام تھے, ہم نے ان کو سکھائے, ان کی طرف وحی کی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور وحی کی کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سارے میرے عبادت گزار تھے, میرے رسول, میرے نبی, میرے عبادت گزار. جب یہ میرے رسول, میرے نبی خود عبادت گزار ہیں تو ان کی عبادت جب نہیں ہو سکتی تو اللہ کے انبیاء کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کے ہاں سب سے مقدس تو انبیاء ہیں, سب سے بالاتر انبیاء ہیں. جب انبیاء خود کیا ہیں عبادت گزار ہیں تو پھر ان عبادت گزاروں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات اللہ ذوالجلال نے یہاں یہ بھی فرمائی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں کے اعزاز کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, کہ یہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے. نیکی کے کام جلدی کرتے, یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے بھی, امید رکھ کرتے ہوئے بھی, اور ہم سے ڈرتے ہوئے بھی. ایمان خوف اور رجا کا نام. ایمان اللہ پر امید بھی اور اللہ ذوالجلال کا خوف بھی. نہ صرف خوف اور نہ ہی امید. امید کے سہارے جو انسان جیتا ہے وہ بھی گمراہی اختیار کر جاتا ہے, اور جو صرف خوف کے سہارے جیتا ہے وہ بھی گمراہی اختیار کر لیتا ہے. ایمان نام ہے خوف اور رجا دونوں کا. دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور دل میں اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید بھی ہو. نا امیدی یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں, نا امیدی اللہ ذوالجلال کے ہاں بھاتی ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ نا امید مجھ سے وہی ہوتا ہے جو مجھ کو مانتا نہیں ہے, جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا. اہل ایمان ان کی امیدیں اللہ ذوالجلال والاکرام پر ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ وصف اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُمْ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ میرے ہی سامنے جھکنے والے, مجھ سے ہی ڈرنے والے اور مجھ سے ہی خوف کھانے والے تھے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وصف اس صورت میں بیان کیا ہے, اور یہی اوصاف ہم سے مطلوب ہے. ہم سے بھی یہی مطلوب ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں, برائیوں کی بجائے نیکیوں میں آگے بڑھیں, اللہ ذوالجلال کے امید پر امید رکھیں اور اللہ ذوالجلال سے ڈرتے بھی رہیں. ڈرتے ہوئے عمل کریں اور امر پر اترائیں نہ, بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں. اور ساتھ یہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے اور خشوع ہی کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کے سامنے کبھی بھی اپنی کسی عبادت, اپنی کسی نیکی, اپنی کسی بلائی اور کسی خیر اس پر اترانا
اور اس کا سہارا لینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ عبادت کر کے بھی، نیکی کر کے بھی انسان کے دل میں خشوع اور خضوع ہی پیدا ہونا چاہیے، نہ یہ میں تو اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنے قرآن مجید ختم کیے، اتنے ذکر کیے ہیں۔ بھائی یہ تب ہے جب اللہ ذوالجلال کے ہاں شرف قبولیت پا جائے، یہ اعمال تب ہے جب قبول ہو جائے، اور قبولیت کا پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ قبولیت کا کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے عمل کرتے رہنا چاہیے صرف اس سہارے پر کہ اللہ ذوالجلال نے عمل کا ہمیں حکم دیا ہے، اور آگے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے اعمال کی جس کی انہوں نے توفیق دی ہے ان کو اپنی مہربانی سے قبول و منظور بھی فرمائے۔ تو یہ صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اس عمل و کردار کو بیان کر کے بتلایا یہی گیا ہے کہ یہ سارے انبیاء اس طرح میرے بندے تھے، میرے عبد تھے، یہ معبود نہیں تھے، معبود ان کا میں تھا۔ اس لیے کائنات کا معبود صرف ایک ہے، کائنات کا معبود صرف ایک ہے۔ یہی خلاصہ ہے سورۃ الانبیاء کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ اور اپنا عبادت گزار بنائے رکھے، اور انبیاء کی تابعداری اور فرما برداری میں اللہ ذوالجلال ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔